حالت میں رہے اور اس نور کو ریسیو کرتا رہے. لیکن مسئلہ یہ ہم لوگوں کے ہمارے صاحب کے ساتھ بتا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی امور میں اتنا گھرے ہوئے ہیں کہ اس طرف توجہ نہیں، اٹینشن نہیں ہے کہ کتنا نور پروردگار، جلال پروردگار، عظمت پروردگار انسان کو گھیر لیتی ہے جب وہ نماز میں جاتا ہے. یعنی جو انسان اس وقت جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دیکھیے دعا مانگتے ہیں، پروردگارا فاسلک بنا سبل الوصول الیک، مجھے اس راستے پر چلا دے کہ میں تجھ تک پہنچ جاؤں، اس راستے پر چلا کہ تجھ تک پہنچوں، اور مجھے اس راستے پر چلا کہ میں بہت جلدی ان لوگوں کے ساتھ تجھ تک پہنچوں کہ جو تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. یعنی جو عربی میں لفظ ہے وہ اقرب الطرق، اقرب الطرق یعنی جو سب سے نزدیک والا راستہ، جس کو ہم لوگ عام اصطلاح میں شارٹ کٹ کہتے ہیں. یعنی امام فرما رہے ہیں جو سب سے نزدیک والا راستہ کہ جلدی سے جلدی تجھ تک پہنچ جاؤں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے ایسے بندوں سے ملا دے، وَالْحِقْنَا بِالْعِبَادِ الَّذِينَ هُمْ بِالْبِدَارِ إِلَيْكَ يُسَارِعُونَ، جو جلدی میں ہے تجھ تک پہنچنے کے لیے، جن کو جلدی ہے. قرآن نے کہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دیکھو نیکی میں کمپیٹ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ریس لگاؤ کون جلدی خیرات میں آگے بڑھتا ہے. یہاں امام فرماتے ہیں ایسے بندوں کے ساتھ رکھ جنہیں جلدی ہے تجھ تک پہنچنے کی. یعنی ایک جملے میں آپ دیکھیں کتنے معنی، کتنے مطالب پوشیدہ ہیں اگر خالی غور کریں. اسی لیے احادیث اہل بیت کے بارے میں ملتا ہے کہ جو قرآن کے لیے ہے وہی احادیث کے لیے ہے. قرآن کے لیے کیا ہے کہ قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ہر باطن کے لیے باطن ہے، یہاں تک کہ ہر باطن میں سے 70 باطن نکلتے جاتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں 70 معنی نکلتے ہیں، اور ہر 70 معنی میں 70 معنی نکلتے ہیں 70 مرتبہ. آپ گنتے چلے جائیے، اور جتنا انسان اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہے اتنے نئے نئے مطالب نکلتے ہیں. جو ہماری طرح جاہل ہوتا ہے وہ ایک بار پڑھ کے سمجھتا ہے یہ حدیث تو ہماری سمجھ میں آ گئی، لیکن جو واقعاً ائمہ کے اصحاب تھے وہ ایک حدیث کو الگ الگ طریقے سے سمجھتے تھے، یعنی ان کی وہ منزل تھی. اب یہاں امام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رکھ جو جلدی میں ہے تجھ تک پہنچنے کی. یعنی آپ غور کریے، عبادت کے ساتھ ساتھ یہاں امام ہم لوگوں کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے لوگوں سے دوستی کرو جن کو صرف اللہ کا خیال ہوتا ہے. ایسی صحبت میں رہو، ایسی کمپنی میں رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہو جو تم کو دنیا کی طرف لے کے جائے، جو تم کو حرام کی طرف لے کے جائے، جو تم کو برائیوں کی طرف لے کے جائے، جو تم کو خبائث کی طرف لے کے جائے، جو تم کو منکرات کی طرف لے کے جائے. ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہ رہو. جتنا ایسے لوگوں کی صحبت ہوگی اتنا انسان اچھی چیزوں سے دور رہے گا. یہ صرف جوانوں سے خطاب ہے. اتنا اللہ سے دور ہوتا جائے گا، اس کو احساس نہیں ہوگا، وہ تو بعد میں احساس ہوگا. اور ہم نے ابتدا میں پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ بعد کا احساس برا ہوتا ہے، بعد کا احساس ہمیشہ پچھتاوے کا ہوتا ہے، ندامت کا ہوتا ہے. ایک مرتبہ انسان جہنم میں چلا گیا، خدا نخواستہ، اللہ آپ لوگوں محفوظ رکھے، لیکن خدا نخواستہ اگر جہنم میں چلا گیا تو اس کے بعد قرآن کی آیت ہے کہ انسان کہے گا کہ فرشتوں سے کہ ہمیں تو باہر نکال دے، تو جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اندر رہو ذلیل ہو کر بات مت کرو، ذلت کے ساتھ اندر پڑے رہو جہنم میں، ذلیل رہو. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک مرتبہ کوشش کریں گے بولنے کے لیے، یہ قرآن کی آیت ہے، کوشش کریں گے اے مالک یعنی خازن جہنم ہم کو ایک مرتبہ باہر نکال دو، اور اس کے بعد دیکھو ہم اچھے اچھے کام کریں گے، جو اب ہو گیا اس کو بھول جاؤ. جواب آئے گا خاموش رہو اور ذلیل رہو اندر. اور پھر اس کے بعد جو الگ الگ عذاب کا ذکر ہے وہ ابھی وقت نہیں ہے بیان کرنے کے لیے، لیکن ایسے لوگوں سے دوستی کرو جوانوں
کہ جو تم کو اللہ کی طرف لے کے جائے. ایسی کمپنی، ایسی دوستی، ایسے لوگ جو مذہبی لوگ ہیں، جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، جن کو شوق ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کا، جو تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں، جو تم کو تمہارے امام کی یاد دلاتے ہیں. اور ایسے لوگ جو بیہودی باتیں کرتے ہیں، بیہودے کام کرتے ہیں، کھیل کود میں مصروف ہیں، دنیا کی چیزوں میں مصروف ہیں، ان سے دوری اختیار کرو، کیونکہ یہ سوائے دوری خدا سے دوری اور کچھ نہیں کرنے والے تمہارے لیے. امام یہاں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَبَابَكَ عَلَى الدَّوَامِ يَطْرُقُونَ، اور وہ لوگ جو مسلسل تیرے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، مسلسل تیرے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، نوک کر رہے ہیں تیرے دروازے پر، ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے. دعائے صبا انشاءاللہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، اس میں مولا کائنات امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ پروردگارا امید کے ہاتھ سے میں دستک دے رہا ہوں، صرف امید لگا کے بیٹھا ہوں، بس اس امید کے ہاتھ سے دستک دے رہا ہوں. تو یہ ایسے لوگوں سے دوستی کہ جو مسلسل اللہ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں. وَإِيَّاكَ فِي اللَّيْلِ يَعْبُدُونَ، وہ لوگ جو راتوں کو تیری عبادت کرتے ہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ شخص. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ شخص کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جب رات ڈھلتی جاتی ہے تو وہ نیند میں غافل سوتا ہے. جھوٹ بول رہا ہے وہ، کیونکہ میرا چاہنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے رات ڈھلتی جاتی ہے وہ تنہائی کو مجھ سے پسند کرتا ہے. تنہائی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر. پیغمبر اکرم جب رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے 2 رکعت، تو ایک رکعت میں ہر رکوع میں، ہر سجدے میں 7 مرتبہ سبوح 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 قدوس 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 قدوس، اور گریا کرتے تھے. یہ عبادت کی وہ منزل ہے، یہ لقاء اللہ ہے، یہ ملاقات پروردگار ہے. اور پیغمبر نے سکھایا، ائمہ علیہ السلام نے سکھایا. اور ایسا نہیں کہ صرف پیغمبر اور ائمہ نہیں، علماء کے بارے میں اس طرح ملتا ہے. آپ علماء کے ساتھ تھوڑا زندگی بسر کریے، آپ دیکھیے، ہم نے خود دیکھا، ہم نے مشاہدہ کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو تقریباً 3-3:30 بجے اٹھ کر اللہ اکبر، اور پھر وہ تلاوت، وہ قرات، یعنی واقعاً دل ہلا دینے والی قرات. تو راتوں کو یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تو نے ان کے لیے مقدر کر دیا ہے کہ اس جگہ پر کہ جہاں تو چاہتا ہے کہ پہنچیں، اور تو نے ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیا ہے. تو نے اب ان کے دلوں کو، اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنا اللہ سے محبت کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو دعا کریں. اور پھر اس کے بعد تو نے اپنی معرفت کا میٹھا پانی ان کو پلایا، میٹھا اور صاف پانی تو نے ان کو پلایا. اب یہ تجھے پہچانتے ہیں جو پہچاننے کا حق ہے، اللہ کی معرفت کا حق ہے. لیکن ہم بار بار اس بات کو دہراتے ہیں، پھر سے بول رہے ہیں کہ معرفت کے لیے لا فقہ الا دوام التدریس. اس طرح کی حدیث ہے کہ انسان کو اس وقت تک فقہ حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مسلسل پڑھتا نہ رہے، حدیثوں کو پڑھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. جتنا پڑھتے رہیں گے اتنا معرفت کے دروازے پر جا کے اپنے گھٹنے ٹیکیں گے، ماتھا ٹیکیں گے. یہ بہت ضروری ہے، اور بغیر اسے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فَبِكَ إِلَى لَذِيذِ مُنَاجَاتِكَ وَصَلُوا، اور تیرے ساتھ راز و نیاز کی بات کر کے راتوں کو یہ تیرے پاس پہنچ چکے، تیرے پاس آ گئے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا آخری مقصد ہے، یہ ان کا ایم ہے، جدھر ان کو پہنچنا تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں پروردگارا میری زندگی میں تیرے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مراد نہیں ہے، صرف تو ہی ہے. میں راتوں کو جاگتا ہوں تو صرف تیرے لیے جاگتا ہوں، تیرے علاوہ اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے. اور تجھ سے ملاقات، یعنی یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
اس نماز سے میں آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرتا ہوں، اور یہ میری جان اور میری روح کی آخری تمنا ہے، آخری تمنا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی تمنا نہیں کہ بس ایک مرتبہ تجھے دیکھ لوں، بس میری حاجت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب جب یہاں تک پہنچے، جب یہ نیت اور یہ مقصد، اب اس کے بعد آئیے نماز کے جو پہلی چیز ہے، جو پہلا قدم ہے جو عبادتوں میں، یعنی نیت کے بعد وضو ہو گئی، نیت ہو گئی، اب اس کے بعد اذان آتی ہے۔ اذان کے باب میں حدیثوں میں، کتابوں میں بہت حدیثیں ہیں۔ اگر ہم صرف ایک حدیث جو معانی الاخبار شیخ صدوق نے جو حدیث نقل کی ہے، تو وہ پیج نمبر 38 سے لے کر تقریباً 44 تک، یعنی تقریباً 6-7 پیج کی حدیث ہے، خالی ایک حدیث صرف، جس میں اذان کا مطلب سمجھایا گیا ہے۔ لیکن ابھی ہم کو پوری حدیث نہیں سمجھ، کیونکہ اگر اس حدیث میں وارد ہوں گے اس کے لیے تقریباً کم سے کم 3-4 مجلسیں درکار ہیں، کم سے کم، اور اگر اچھے سے اس پہ ڈسکس کریں تو کم سے کم ایک اشرہ ہو سکتا ہے اس میں، یعنی خالی ایک حدیث پر اتنا مولا نے مطلب بتایا۔ لیکن ابھی ہم پوری حدیث نہیں پڑھ رہے، صرف اس حدیث کے 3-4 لائن آپ کو خدمت میں عرض کر رہے ہیں، آپ سنیں، لیکن ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ راوی ہیں خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی اصحاب امیر المؤمنین ان کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن مینارے پر گئے اذان دینے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں دیکھیے تصور کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تصور یہ ہوتا ہے کہ مؤذن بانگی صاحب، یعنی سب سے جو خراب کام نہیں، روایت میں ملتا ہے، حدیث سن لیجئے کہ جو 7 سال تک مسلسل اذان دے گا جنت اس پر واجب ہو جائے گی، 7 سال تک۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر 2 نمازیں ہیں، جیسے مغرب عشاء کی، تو اگر مغرب میں دے دیا کافی ہے، اگر ظہرین ہے تو ظہر میں دے دیا کافی ہے، پھر عصر میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا ہی خالی کرنا کافی ہے۔ لیکن اس سے بھی لوگ گریز کرتے ہیں، بس آتے ہیں اللہ اکبر اور شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اذان، روایت میں حدیث ہے کہ جو 7 سال تک اگر دے گا جنت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت کے دن جو سب سے لمبی گردن والے ہوں گے وہ اذان دینے والے ہوں گے۔ اب اس فقرے کو، اس حدیث کو علامہ مجلسی نے سمجھایا ہے۔ اب علامہ مجلسی نے کیا سمجھا وہ سن لیجئے۔ دیکھیے عالم میں اور عام آدمی میں فرق ہوتا ہے۔ اب علامہ مجلسی سمجھا رہے ہیں، علامہ مجلسی سمجھا رہے ہیں کہ اطول الناس اعناقا، سب سے لمبی گردن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ مجاز کے طور پر استعمال کیا، مجاز یعنی میٹافر، انگلش میں کہتے ہیں میٹافر، یعنی سب سے زیادہ عزت والا، یعنی جو کہتے ہیں اطول الناس اعناقا، جو سب سے اونچی گردن والا، یعنی سب سے زیادہ عزت کس کی ہوگی قیامت میں؟ جو اذان دے گا دنیا میں، جو اذان دے گا دنیا میں ہر نماز سے پہلے، اس کی عزت ہوگی۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ قیامت میں، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک منزل قیامت کی ہوگی جس کو کہتے ہیں فزع اکبر۔ فزع اکبر، فزع یعنی کہتے ہیں خوف کو، اور اکبر یعنی سب سے بڑا، سب سے بڑا خوف، یعنی اس سے بڑے خوف کی منزل ہوگی نہیں۔ یہ مواقف معاد کے سٹیجز میں سے ایک سٹیج ہے۔ اس سٹیج کے بارے میں ملتا ہے کہ لوگوں کی حالت ایسی ہوگی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور اس اندھیرے کی وجہ سے لوگ اتنا خوف زدہ ہوں گے، اتنا پسینہ نکلے گا، اتنا پسینہ نکلے گا کہ وہ پسینہ ہوتے 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 ان کے ہونٹ تک پہنچ جائے گا۔ ان کی وہ کیفیت ہوگی، ہونٹ تک پہنچ جائے گا، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے پاس ولایت آل محمد علیہ السلام ہے۔ جو ڈوبے ہوئے غرق ہے ولایت میں، لیکن ولایت یعنی چلانا نہیں، ولایت یعنی جیسا اہل بیت کرتے ہیں ویسا کرنا۔ معرفت یعنی خالی ہلہ نہیں کرنا، معرفت یعنی اہل بیت کی حدیثوں سے واقف ہونا۔ تو علامہ مجلسی فرماتے ہیں، بحر الانوار میں لکھتے ہیں کہ کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ یہاں تک پسینہ
اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کسی طرح دور کریں، لیکن وہ دور نہیں کر پائیں گے، اور جو بات بھی کر پائیں گے تو ان کے منہ سے آواز نہیں نکل پائے گی. لا يسمعون الا ہمسا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب وہ بات بھی کریں گے تو آواز جو ہے گی وہ صرف وسپرز میں ہوگی، یعنی اتنا خوف ہوگا کہ صرف وسپر کریں گے بس. لا يسمعون الا ہمسا، جتنے دنیا میں چلانے والے ہیں وہاں سب کا والیوم بند، بالکل ختم. جتنا چلانا تھا یہاں چلا لو، وہاں بالکل آواز بند. لا يسمعون الا ہمسا. اللہ میں جیسے لکھتے ہیں جب وہ کیفیت ہوگی تو اللہ اذان دینے والوں کو اتنا بلند کرے گا کہ وہ پسینہ کبھی ان کے یہاں تک پہنچے گا ہی نہیں. یہ اذان کی اہمیت ہے، یہ اذان کی اہمیت ہے. اور واقعاً کبھی کبھی اللہ کچھ بندوں کو اتنا چاہتا ہے کہ ابھی ہمارے ایک بہت قریب یعنی ماموں تھے، اور زندگی بھر بچپن سے لے کر ابھی تک یعنی 70 سال کی عمر تک وہ اذان دیتے رہے، کبھی ان کی اذان چھوٹی نہیں مسجد میں. یعنی ان کا پیشہ نہیں تھا لیکن شوق عبادت کے اعتبار سے. ابھی 3 دن پہلے ان کا انتقال ہوا، اور آپ جانتے ہیں کس حالت میں انتقال ہوا؟ سجدے میں گئے، سجدے میں ہی رہے، کیونکہ جب سے وہ ہوش سنبھالے تب سے اذان دے رہے تھے، اور اب یعنی لاسٹ تک ایک دم لاسٹ تک اذان دیتے رہے 70 سال کی ایج تک. اب جب انتقال ہوا تو سجدے میں گئے، سجدے میں ہی رہے. یعنی واقعاً اللہ جب کچھ بندوں کا انتخاب کرتا ہے تو اس طرح ان کو دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. تو یہ اذان اتنی اہم چیز ہے کہ مولا کائنات اب یہ شخص مینارے پر گیا، اب اذان دے رہا ہے. جیسے ہی اس نے کہا فقال اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حدیث کا جملہ ہے، فقال اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی مؤذن نے کہا فبکى امیر المؤمنین علیہ السلام، مولا کائنات گریہ کرنا شروع کر دیے، رونا شروع کر دیے. بکى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. سید الشہداء فرماتے ہیں ان کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر سارے اصحاب رونے لگے، سب لوگ رونے لگے. اس کے بعد جب مؤذن اذان دے چکا تو مولا نے فرمایا کیا تم سمجھے کہ مؤذن کیا کہہ رہا تھا؟ کیا تمہارے سمجھ میں آیا؟ اصحاب سے سوال کیا، کیا تمہارے سمجھ میں آیا کہ مؤذن کیا کہہ رہا تھا؟ تو اصحاب نے کہا اللہ اور اس کا رسول اور اس کا وسیع بہتر جانتے ہیں، یعنی مولا آپ ہی بتا دیجئے. تو امام نے فرمایا اگر تم جانتے ہوتے کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. تم زندگی میں ہنستے کم اور روتے زیادہ، لیکن کیونکہ ہم لوگوں پر ایسا حجاب طاری ہے، دنیا کا، گناہوں کا، ان سب چیزوں کا حجاب طاری ہے، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جب موت سامنے آگے کھڑی ہو جاتی تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اب تک تو تم غفلت میں تھے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم تمہارے سامنے سے پردہ ہٹا رہے ہیں. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اب تم وہ چیزیں دیکھو گے جو ایک دم تم کو صاف نظر آئیں گی، اب تک نہیں دیکھ پا رہے تھے، کیونکہ دنیا میں اتنا غرق تھے گناہوں میں، دنیا داری میں، کہ سب چیز سے بالکل دور تھے، ایک دم دور تھے. یا مولا فرماتے ہیں، ابھی حدیث بہت طولانی ہے، جیسے عرض کیا ابھی ختم 7 پیج کی حدیث ہے. مولا نے ایک ایک ورڈ کا میننگ سمجھایا، صرف اللہ اکبر کو سمجھایا آپ نے تقریباً 2 پیج میں 3 پیج میں، صرف لفظ اللہ اکبر. آپ واضح آپ کہہ رہے ہیں، یہ سب جوانوں سے کہہ رہے ہیں بھائی یہ سب حدیثیں پڑھو، اور یہ سب انگریزی میں اویلیبل ہے، ایک کتاب اویلیبل ہے، انشاءاللہ اگر کسی کو چاہیے تو مل سکتی ہے، آپ پڑھیے، پورا ترجمہ اس کا حدیث ہے. واقعی نے کیا مولا نے ایک ایک چیز اس میں سمجھائی ہے. اس کے بعد مولا جب اقامت کا وقت آیا تو مولا فرماتے ہیں واقعی ہماری جان قربان و امیر المومنین کے لیے. امیر المومنین تو بہت بڑی چیز ہے، قمبر کے گھوڑے کی جو ٹاپ کی دھول ہے اس کے لیے ہماری جان قربان ہو. واقعی آپ دیکھیے جو علی کے در پہ جائے گا وہی کامیاب ہوگا، جس نے علی کے در کو چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ علی کے در پہ آئیں، علی سے سیکھیں.
علی نے سب کچھ بتایا ہے۔ اب دیکھیے فرماتے کیا ہیں کہ جب اقامت کا وقت آیا تو فرماتے ہانا وقت الزیارہ، اب خدا کی زیارت کا وقت آ گیا، خدا کو دیکھنے کا وقت آ گیا۔ ہانا یعنی آ گیا، وقت الزیارہ المناجات یعنی راز و نیاز کی باتیں کرتا خدا سے، جیسے آدمی اپنے محبوب سے کیسے تنہائی میں گفتگو کرتا ہے، ویسے اب خدا سے گفتگو کا وقت آ گیا۔ وقضاء الحوائج اور حاجتوں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، اب جو دعا مانگنا ہے وہ دعا مانگیں۔ وَدَرْكِ الْمُنَا اور جو بھی تمنا ہے وہ اس وقت قبول ہوگی۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہیں، اقامت کے لیے، اس وقت ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اس وقت ساری تمنائیں پوری ہوں گی۔ یاد رکھیے بس صرف یہ ہے کہ توجہ پوری طرح سے خدا کی طرف ہونا چاہیے، مکمل توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، بقیہ دنیا کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا دیں، تمام چیزوں سے، اور جو بھی دنیا خیال آئے کسی بھی چیز کا، آل کا، اولاد کا، ازواج کا، والدین کا، حتیٰ کہ یعنی جو بھی، یعنی والدین یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں دعا کے اعتبار سے نہیں، یعنی دوسرے دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، بزنس کا، دھندے کا، دوست کا، جو بھی ہے، فوراً کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استعاذہ کریں اور صرف توجہ رہے خدا کی طرف، بس آپ دیکھیے تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ یعنی انسان بدل جاتا ہے، انسان منقلب ہو جاتا ہے، پوری طرح بدل جاتا ہے۔ وَوُصُولِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وہ اللہ تک پہنچتا ہے، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پہنچنے کا وقت آ گیا ہے۔ وَإِلَىٰ كَرَامَاتِهِ جملے پر غور کریے گا، یہ وہ وقت آ گیا ہے جب اللہ ہماری عزت کر رہا ہے، یعنی اللہ ہمارا احترام کر رہا ہے، اب یہ وہ وقت آ گیا ہے، نماز کا وقت۔ اِلَىٰ كَرَامَاتِهِ وَعَفْوِهِ اور وہ یہ کہ وہ ہم کو معاف کرے، وَرِضْوَانِهِ وَغُفْرَانِهِ اور وہ یہ کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اقامت کا مفہوم یہ ہے، اقامت کا مفہوم یہ ہے، جب اقامت ہو گئی، قد قامت الصلاۃ، جب ہو گئی اللہ اکبر، اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیں، وہ دعا موجود ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، بہت چھوٹی سی ہے، تھوڑا سا پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گی۔ دعا اس طرح ہے، یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے گنہگار تیرے سامنے آیا ہے، یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء، تو نے احسان کرنے والوں کو حکم دیا ہے کہ جو برائی کرنے والے ہیں ان کی برائی کو درگزر کرے، اگنور کرے، معاف کر دے، جانے دے۔ وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ اور تو احسان کرنے والا ہے، وَأَنَا الْمُسِيءُ اور میں برائی کرنے والا ہوں۔ فَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّي فَبِحَقِّ محمد وآل محمد، تو تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، صلی علی محمد وآل محمد، تو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج، اور تجاوز عن قبیح ما تعلم منی، جو کچھ تو میرے بارے میں برائی جانتا ہے ان سب کو بخش دے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے باواز بلند، سب کو بخش دے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی جوان اس دعا کو پڑھتا ہے، ویسے تو کوئی پڑھے لیکن خاص کر جوانوں کے تاکہ جب پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں سے فخر و مباحات کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو، تم دیکھ رہے ہو کس طرح یہ آیا میری خدمت میں، میری بارگاہ میں کس طرح آیا ہے، تم نے دیکھا؟ یہ مجھے محسن کہہ کے آ رہا ہے، اپنے آپ کو گناہگار کہہ کے آ رہا ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ کس طرح آ رہا ہے میرے پاس؟ یہ اللہ فخر کر رہا ہے، اللہ مباحات کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ جوانوں، یہ موقع ہے، یہ غنیمت ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ قبول کرتا ہے عبادتوں کو۔ جب عمر نکل گئی اس کے بعد کی تو ویسے تو اللہ قبول کرنے والا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں وہ مثلا ایک ضعیف کی اللہ عبادت نہیں قبول، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، غلط ہے یہ بات۔ اللہ کسی کی بھی عبادت کبھی بھی قبول کرتا ہے، کبھی بھی معاف کرتا ہے، اور آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی پی این آر نہیں ہے،
پوائنٹ آف نو ریٹرن. کوئی بھی وہاں PNR نہیں ہے, پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے ہی نہیں. اینی ٹائم, کبھی بھی, صرف مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے, استغفار کر لے, اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے. لیکن خالی اس میں ایک پرابلم ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کب مرے گا, یہ کسی کو نہیں معلوم. اب ہو سکتا ہے ٹرین میں سفر کر رہا ہوں, ادھر حادثہ ہو گیا, گاڑی میں سفر کر رہا ہوں, ادھر حادثہ ہو گیا, بیٹھے بیٹھے چلا گیا. یہ تو آپ پڑھتے ہی ہیں, کہاں کچھ ہو گیا, روز حادثات آپ پڑھتے رہتے ہیں. اور آج کل کیونکہ آخری زمانے کی علامت یہ ہے کہ موت الفجعہ بہت ہوگی, اور آج وہ ہو رہی ہے, سڈن ڈیتھس, اور جوانوں کی موت بہت ہوگی, یہ بھی آخری زمانے کی علامت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں. تو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جائیں کہ اللہ قبول کرے, اللہ استقبال کرے, اللہ ویلکم کرے, اور اللہ کہے کہ دیکھو کس طرح یہ آیا ہے, اور یہ وقت ہے. اور جو ینگ ایج سے شروع کرتے ہیں, ینگ ایج میں جتنا وہ جلدی پک اپ کریں ان چیزوں کو, اتنا جلدی آگے جائیں گے. بعد میں ہو سکتا ہے بہت دیر ہو گئی. جیسے ایک شعر ہے فارسی کا, خالی 2 مصرے اس کے سناتے ہیں, بہت اچھا شعر ہے. یہ شعر شاعر نے 12ویں امام زمان علیہ السلام کے لیے کہا. کہتا ہے شاعر کہ افسوس افسوس کہ عمری پی اغیار دویدیم, از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. افسوس کہ میں پوری عمر دوسروں کے چکر میں دوڑتا رہا, اپنے یار سے بھی چھوٹ گیا, یعنی اپنے امام سے, اور اپنے مقصد تک بھی نہیں پہنچ سکا. دنیا داری میں لگا رہا, اس کے لیے اس کے لیے, پتہ چلا بعد میں کوئی اپنا نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن تو سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے, انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ, اپنی زوجہ سے بھاگے گا, اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. اس وقت کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. تو اس دنیا میں جو زاد, جو پروویژن تیار کرنا, وہ آج, اس وقت, ابھی, آج سے شروع کرے, اور سیریسلی جد و جہد. جو نصیحت, جو وصیت پیغمبر نے کی 6 چیزوں کی, وہ آج نصیحت آپ کو کرتے ہیں تاکہ گفتگو یہاں تمام, پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہیں یا نہ رہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. راوی نے آ کے پیغمبر کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ, مجھے آپ کچھ چیزوں کی تعلیم دیجیے, کچھ چیزیں بتائیے. پیغمبر نے بتایا, اس نے کہا, پیغمبر نے سوال کیا؟ اس نے کہا ایسا بتائیے کہ ایسی چیز بتائیے اللہ مجھ سے محبت کرے. اب آپ غور کریے گا, اللہ مجھ سے محبت کرے, لوگ بھی مجھ سے محبت کریں, میرے مال میں بھی اضافہ ہو, پیسہ بھی زیادہ ہو, صحت بھی اچھی ہو, اور عمر بھی طولانی ہو, اور قیامت میں جب اٹھایا جاؤں تو آپ کے ساتھ اٹھایا جاؤں. بچا ہی کیا, سب کور ہو گیا. 6 چیزیں مانگی اس نے. پیغمبر نے جواب میں فرمایا, تو نے 6 چیزیں طلب کی ہے, تو اب 6 چیزیں تجھ میں بھی ہونا چاہیے. اگر تو 6 چیزیں چاہتا ہے. دیکھیں ہم نے شروع سے پہلے کہا کہ دیکھیں ہمارا خطاب صرف جوانوں سے ہے, بچوں سے ہے. بزرگ ہم سے بہتر ہیں ہر اعتبار سے, ہر اعتبار سے, علم کے, عمل کے, تقوی, ہر اعتبار سے. اس لیے ہم یعنی کبھی جسارت بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ بزرگوں سے کوئی چیز کریں. تو صرف جوانوں سے. تو اگر کبھی کوئی لفظ منہ سے نکل جائے تو اس کو معاف کریے گا. ہاں, یعنی صرف بچوں کے, بچوں کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو تیرے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے اور اللہ سے ڈر, تقوی اختیار کر. 2 چیزیں. اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو محبت کے لیے کیا ہے؟ خوف خدا ہو, یعنی ہر وقت احساس ہو کہ اللہ ہے, اللہ ہے. علم یا علم, قرآن اعلان کر رہا ہے,
الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تقریباً پچھلے سال، اس سے پہلے سال ابن سیرین کا واقعہ بھی سنایا تھا. حضرت یوسف کا جس طرح واقعہ ہے اسی طرح ابن سیرین کا بھی واقعہ ہے. پورا تفصیلی واقعہ اب یہاں سنانا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ابن سیرین بہت خوبصورت تھا، اور اس طرح ایک عورت نے اسے دعوت دی حرام کی طرف. ابن سیرین، اس نے دروازے کو لاک کر لیا، اس نے ابن سیرین کو دعوت دی حرام کی طرف. ابن سیرین نے کہا میں 1 منٹ ذرا واش روم جا سکتا ہوں؟ تو اس زمانے میں واش روم جانتے ہیں نا آپ، ایسا آج کی طرح نہیں ہوتا تھا. اس میں تو جو سسٹم تھا آپ جانتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے کہ دوسرے دن صاف کرنے والا کوئی آتا تھا وہ صاف کرتا تھا، ورنہ غلاظت ویسی ہی پڑی رہتی تھی. پہلے ایسے جیسے دیہاتوں میں آج بھی بہت جگہ ہے. تو میں مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا اور جا کے واش روم میں جتنی غلاظت تھی، گندگی تھی، اس نے سب اپنے چہرے پہ لگا لی اور اسی طرح باہر آیا. یہ عورت نے کہا چیخنے لگی، چلا گندا کثیف غلیظ. اس نے کہا جس گناہ کی طرف تو مجھے دعوت دے رہی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ غلیظ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ غلیظ ہے. اللہ کو ابن سیرین کی ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت یوسف کی طرح خواب کی تعبیر دے دی، کہ خواب بیان کرنے لگا ابن سیرین. جو آگے خواب بتاتا ابن سیرین بتاتا کہ خواب کا اثر، یعنی اس کی تعویل یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. یہاں تک کہ پوری کتاب چھپی ہے تعبیر خواب ابن سیرین. صرف اس میں ایک چیز کا احساس ہونا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں، اللہ تو ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے. اب دوسری چیز، اگر چاہتے ہو کہ مخلوقات تم سے محبت کریں تو اس کا طریقہ یہ کہ لوگوں پر مسلسل احسان کرتے رہو، یعنی نیکی کرتے رہو. لوگوں کے ساتھ مسلسل نیکی کرتے رہو، اور کبھی اس چیز کی طرف نہ دیکھو جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، بلکہ اس کو رفض کرو، اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہو، جس کی کوئی اہمیت نہیں. جو بھی دنیا کی چیز لوگوں کے ہاتھوں میں، دنیا کی جو بھی دولت ہے اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہو، رفض کرو اسے. لا حول ولا قوہ. دنیا کی کیا چیز ہے؟ پیسہ ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، یہ ہے، وہ ہے، توجہ بھی نہ دو. اگر تم یہ کرو گے، پیغمبر فرماتے ہیں لوگ تم سے محبت کریں گے. 2 چیزیں، یعنی ہمیشہ نیکی کرتے رہو، اور کبھی دیکھو مت کہ کس کے ہاتھ میں کیا ہے. جو قرآن نے بھی اس کی ترجمانی کی ہے. ہر ایک چیز قرآن میں موجود ہے، جو حدیث میں موجود ہے قرآن میں موجود ہے. لا تمدن عیناک، اپنی آنکھوں کو پھاڑ کے مت دیکھو، بما متعنا بھی، جو ہم نے ان کو دنیا کے جو نعمتیں دی ہیں، من زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چمک دمک میں سے جو چیزیں دی ہیں نا، اس کی طرف آنکھ پھاڑ کے مت دیکھو تم. اس کی ایک علت غالباً یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پاس یہ چیز آئی کیسے. من حلال و حرام، حلال طریقے سے آئی، حرام طریقے سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بہت اچھی زندگی گزارا ہے، پتہ نہیں کس کو کس کا کام کدھر کیا. آج تو بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، حج پہ جا رہا ہے، زیارت پہ جا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، پتہ نہیں کس کا کام کر کے اور پھر اس کے بعد متقی بن گیا ہے. تو دنیا میں تو ہو جائے گا، لیکن وہاں جو ایک ایک پائی کا جو حساب دینا پڑے گا نا، وہ بہت سخت ہوگی. مشکل منزل، بہت سخت، بہت ڈیفیکلٹ. وہاں سے کوئی گزر نہیں پائے گا. تو یہ ہماری گزارش ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کبھی کسی کا حق باقی ہے تو اس کا حق ادا کر دو اس دنیا میں جانے سے پہلے. یعنی آپ واقعا علماء کی آپ وصیتیں پڑھیں. آیت اللہ مراشی اتنے بڑے عالم تھے، ان کی وصیت موجود ہے، انٹرنیٹ میں موجود ہے. انہوں نے وصیت میں کیا لکھا اپنے بیٹے سے کہ جب میرا جنازہ رکھا جائے تو تم کھڑے ہو کر آواز دینا کہ کسی کا حق باقی ہے کیا، اور اگر کوئی کہے کہ حق باقی تو تم اس کو میری طرف سے ادا کر دینا. ویسے مال دنیا میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور واقعا کچھ نہیں تھا. ہم نے خود ان سے ملاقات کی، ہم نے دیکھا واقعا مال دنیا میں سے کچھ نہیں تھا. بہت ہی سادہ لباس، عمامہ، ایک دم بہت ہی مختصر زندگی.
آیت اللہ مرشی، سید شہاب الدین مرشی قاضی نور اللہ شستری کی اولاد میں سے تھے، یعنی ان کی نسل میں سے تھے، بہت زبردست عالم. پورا آج ان کا کتاب خانہ موجود ہے، جب آپ قم جائیں تو جا کر دیکھیے ضرور. آپ دیکھیے انہوں نے کیا محنتیں کی ہیں، پوری لائبریری موجود ہے. آج شیعہ ورلڈ میں اس سے بڑی لائبریری نہیں ہے پورے شیعہ دنیا میں. آپ جب قم جائیں زیارت میں تو سید مرشی کی لائبریری میں ضرور جائیں تاکہ کچھ سیکھنے ملے. اور پھر تیسری چیز، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں اضافہ ہو تو مال کو پاک کرو. جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو گفتگو تھی کل کی، مال کو پاک کرو، خمس دو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، مسلسل مال میں اضافہ کرنا ہے. دولت دنیا کی چاہیے، یہ طریقہ ہے جو بھی. اور یاد رکھیے ہمیشہ خمس و زکوٰۃ کے لیے وہ اپروچ مت رکھیے جو انکم ٹیکس کے لیے رکھتے ہیں. نہیں، کافی لوگ آگے کہتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہے کیا خمس سے بچنے کا؟ بس ہم بہت ہی اچھا آسان طریقہ بتا دیں. بولے کیا؟ مت دیجیے، کچھ نہیں ہوگا اس دنیا میں. اور اگر آخرت کے لیے کریں تو جو حق ہے وہ نہیں، اس سے تھوڑا زیادہ دیجیے تاکہ کچھ بچ نہ جائے. تھوڑا زیادہ ہوگا تو اس کا اجر جو وہاں بہت زیادہ ملے گا، تھوڑا اگر زیادہ ہو گیا تو. لیکن اگر ایک پیسہ بھی رہ گیا تو پھر بہت تکلیف ہوگی. کیوں؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف خود فرماتے ہیں، من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل فی بطنہ نارا وسیصلی سعیرا. جس نے ہمارے مال میں سے ایک ذرہ برابر بھی کھایا تو وہ آگ میں، وہ اپنے پیٹ میں آگ لے رہا ہے اور وہ آگ میں ہی رہے گا، وہ آگ میں ہی رہے گا. وسیصلی سعیرا، ایک پیسہ، ایک. من اکل من اموالنا شیئا، شیئا یعنی خمس کے پیسے میں سے اگر ہم نے ایک چیز خریدی اور ہم نے ایک چیز لی. کیسے لوگ سوال کرتے ہیں کوئی طریقہ ہے کیا اس سے بچنے کا؟ کس سے بچ رہے ہیں؟ کس سے بچ رہے ہیں؟ یہ کس کی دولت ہے؟ کس کے صدقے میں ملی ہے؟ کس کے طفیل میں دولت ملی ہے؟ ارے سب شہزادی کی نالین کا صدقہ ہے. یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ ساتویں امام کاظم علیہ السلام کا قول ہے. عباسی بادشاہ غرور میں، تکبر میں چور تھا، تکبر میں چور تھا، ایک دم گھمنڈ، ایروگنس. ایک دن اس تکبر کے موڈ میں اس نے ساتویں امام سے کہا، ابوالحسن یہ بتاؤ کہ فدق تمہارے کتنی بڑی تھی؟ فدق مجھے لوٹانا ہے فدق. تکبر. اب دیکھیں ائمہ، ہم نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا خدمت میں کہ ائمہ کبھی دبتے نہیں تھے چاہے جتنی بڑی شخصیت ہو. امام نے کہا کہ تیری حیثیت نہیں دینے کی، تیری حیثیت نہیں دینے کی. اس کا کیا مطلب؟ جب امام نے فدق کے حدود کو بیان کیا کہ تو سمجھ رہا مدینہ کا ایک باغ ہے؟ نہیں. فدق کی حد کو جب بیان کرنا شروع کیا تو فوراً عباسی بادشاہ کہتا پھر میری حکومت کہاں جائے گی؟ جب سب فدق میں آ گیا امام نے فرمایا یہی حد ہے. اور روایات میں ہے کہ جو بھی دولت جس کے پاس بھی، سب شہزادی کا صدقہ ہے. اور اس کو بچانے کے لیے ہم سوچ رہے نہیں تھوڑا پیسہ سیو کریں، یعنی ایویٹ کریں، انکم ٹیکس ہے، یہ دنیا کا ٹیکس ہے. نہیں، ایک ایک پیسے کا جواب دینا پڑے گا. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر بدن کی صحت چاہتے ہو تو بدن کی صحت کے لیے صدقہ دیا کرو مسلسل. روزانہ صدقہ دو، چاہے کم چاہے کم، مثلا 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، کوئی مسئلہ نہیں. 1 روپیہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن روایت میں ملتا ہے ما من شیء احب الی اللہ من عمل یداوم علیہ وان قل. جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جب شروع کرے تو اس کو مسلسل کرتے رہیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی ہو لیکن مسلسل کرتے رہیں. صدقے کی عادت ڈالیے، خود بھی بچوں کو بھی. بچوں کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دو. آپ بچوں کی طرف سے مت نکالیے، بچوں کے ہاتھ میں پیسہ دیجئے، یہ لو 1 روپیہ بیٹا صدقہ دے دو.
اس کے ہاتھ سے دلائیے تاکہ اس کی عادت پڑے. اس کی عادت اس طرح پڑے گی تو ہمیشہ بچے کو صحت نصیب ہوگی، ماں باپ کو صحت نصیب ہوگی، اور پھر اس طرح یہ ثواب جاریہ رہے گا. اور صدقہ دینے کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے امام وقت کا صدقہ نکالیں. اب یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں امام وقت کو صدقے کی کیا ضرورت ہے، اور اس طرح نہیں. یقیناً امام وقت کو صدقے کی ضرورت نہیں، ہمارے صدقے کی، لیکن یہ محبت کی علامت ہے. یہ محبت کی علامت ہے. جس طرح وہ بوڑھی عورت جو بازار میں آئی اور یوسف کو سونے میں تولا جا رہا تھا، اور سونا بھر بھر کے بھی یوسف پورے نہیں پڑ رہے تھے، لوگ بولی لگا رہے تھے تو بھی پورا نہیں ہو رہا تھا. ایک عورت آئی جس کے پاس 2 کھوٹے سکے تھے چھوٹے چھوٹے، اس نے کہا یہ ہے میرے پاس یوسف کو خریدنے کے لیے. لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ یہ 2 کھوٹے سکے سے تو یوسف کو خریدنے آئی ہے. اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ میں خرید نہیں پاؤں گی، لیکن کم سے کم خریدار میں میرا نام تو آ جائے گا، فہرست میں نام تو آ جائے گا. تو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کا صدقہ نکالیں، امام کی حفاظت. لیکن اس طرح کی تعلیم دی گئی حدیثوں میں، روایات میں، کیونکہ یہ محبت کی علامت ہے اپنے امام کے لیے، یہ علامت محبت ہے. اور یاد ہے امام کی، اپنے امام کو یاد کرتے رہے دن اور رات. اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، دن اور رات امام کے لیے دعا کرتے رہو. فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، کیونکہ یہی دعا جو ہے یہ تمہاری کشادگی ہے، تمہاری نجات یہی دعا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے. اکثر الدعاء، جتنا ہو سکے، یعنی صبح دعا، شام دعا، ہر وقت دعا. اللہم عجل ولیک الفرج. جب اخبار اٹھا کے آپ دیکھیں کہ دنیا میں اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبت، اپنے پریشانیوں کو دیکھیں، دوسرے کی پریشانیوں کو دیکھیں، اللہم عجل ولیک الفرج، پروردگار امام زمان السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے، دن اور رات دعا کرتے رہے. یہ محبت کی علامت ہے. اہل بیت سے محبت کی علامت یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ صدقہ نکالو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو تو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑو، یعنی صلہ رحم کرو. اگر وہ تم سے منقطع بھی کر دیں تو بھی تم ان سے رشتہ قائم رکھو. اگر وہ تمہارے سلام کا جواب نہیں بھی دیتے ہیں تو بھی تم سلام کرو. انہوں نے رشتہ توڑا ہے، تم مت توڑو. سارا گناہ ان کے سر پہ جانے دو جو توڑ رہا ہے، اس کے سر پہ جانے دو جو توڑ رہا ہے، تم اپنے سر پہ کچھ مت لو. اور جو اس طرح پہل کرتا ہے، جو پہل کرتا ہے، تو یقیناً اللہ اس کے لیے اتنا اجر لکھتا ہے، اتنا اجر کہ اس کے لیے مسلسل، یعنی بہت ساری روایات موجود ہیں. اور پھر آخر میں پیغمبر فرماتے ہیں، جس سے گفتگو شروع ہوئی تھی وہیں پر گفتگو ختم ہو رہی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے ساتھ قیامت میں محشور ہو، اگر چاہتے ہو کہ حشر میں میرے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے، تو پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ سجدے کو بہت طول دو. کس کے سامنے؟ بین یدی اللہ واحد القہار، اس اللہ جو واحد ہے، جو قہار ہے، اس کے سامنے سجدے کو طولانی کرو. بالخصوص جو آخری سجدہ ہوتا ہے، جو پیغمبر کا سجدہ کہلاتا ہے، نماز کا آخری سجدہ، اس کو اتنا طول دے، اتنا طول دے جتنا ہو سکے، جس میں آپ مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، مختلف اذکار. اللہم انی اسألک التوبۃ قبل الموت، پروردگارہ میں تجھ سے توبہ مانگتا ہوں، موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے. والراحۃ عند الموت، اور موت کو آسان کر دے. والمغفرۃ بعد الموت، موت کے بعد مغفرت. والعفو عند الحساب، اور جب حساب ہوگا تو معاف کر دینا. دعا کو پڑھیے جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے. ذکر، صلوات، اس کو طول دے. جو سجدے کو طول دیتا ہے قیامت میں اس کا حشر پیغمبر کے ساتھ ہوگا. یہ ہے عبادت، یہ ہے لقاء اللہ. اور جتنا زیادہ انسان اس کو پریکٹس کرتا جاتا ہے، ایک عمر وہ آتی ہے کہ جہاں واقعاً وہ منزل آتی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے.
دیکھتا سے مراد یعنی یہ آنکھوں سے نہیں، یعنی ملاقات سے، یعنی جسمانی ملاقات نہیں، یعنی دل سے ملاقات، دل سے ملاقات ہوتی ہے، جو حدیثوں میں ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت، سورہ کہف کی آخری آیت، فَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اور جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا خواہاں ہے، جو چاہتا ہے اپنے پروردگار سے ملاقات کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اچھے اچھے کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے پروردگار کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ کسی کو شریک نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کسی کو شریک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے کسی بھی حصے میں کسی سے مدد نہ لے، یہاں تک کہ یہ بھی نہ کہے، یہ حدیث کا حصہ ہے، یہ بھی نہ کہے میرے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ تاکہ میں وضو کر دوں، یہ بھی نہ کہے کہ تھوڑا سا پانی لے آؤ تاکہ میں وضو کر لوں۔ یہ ہے عبادت۔ اب ہر ایک کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس طرح عبادت کرے اور اپنے امام سے قریب ہو اور اللہ سے قریب ہو جتنا ہو سکے۔ اور سید الشہداء نے اسی کے لیے اپنی جان دی، اسی کے لیے تمام قربانیاں دی، سب کو شہید کیا، سب شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، سب کو قربان کیا، اللہ کی راہ میں سب قربان ہوئے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام در خیمے پر آئے اور آ کر ایک مرتبہ کہا یا زینب و یا ام کلثوم یا رقیہ و یا فضہ علیکن من السلام، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے فضہ، تم سب پر میرا سلام۔ بس جیسے ہی زینب نے یہ صدا سنی تڑپ گئی اور تڑپ کے آ کر کہا کہ استسلمت للموت، کیا آپ موت کے لیے تیار ہو گئے؟ حسین نے کہا کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین، کیسے وہ موت کے لیے تیار نہ ہو جس کا کوئی مددگار نہ بچا، کوئی ساتھی نہ بچا، کوئی آور نہ بچا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب مجھے سید سجاد کے پاس لے چلو، زینب لے کر آئی۔ زینب نے کہا سید سجاد چوکو دیکھو بابا آئے ہیں۔ زینب نے سید سجاد کو اٹھایا، سید سجاد نے آنکھیں کھولی، کہا بابا کہاں ہیں؟ بابا نہیں دکھائی دیتے۔ حسین نے سید سجاد کو گلے سے لگایا، بیٹا کیسے پہچانو گے باپ کو جبکہ زخموں میں چور، پورے جسم کا خون نکل چکا ہے۔ جیسے ہی حسین کی حالت دیکھی کہا بھومی اماں میری تلوار لائیے، میں باپ کی دفاع کروں گا۔ کہا نہیں بیٹا سید سجاد، تمہارا جہاد کا مقام کربلا نہیں ہے، تمہارے لیے جہاد کوفہ اور شام کا بازار ہے۔ بیٹا صبر کرنا، بیٹا جب قید سے رہا ہو کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شیعتی ما ان شربتم ماء من فاذکرونی، اے میرے چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی بے کس کو دیکھنا تو میری بے کسی کو یاد کر لینا۔ حسین رخصت ہوئے، اب جو باہر آئے تو ایک مرتبہ مقتل پر نظر دوڑائی تو دیکھا یامر و مددگار کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ 28 رجب کو حسین نے کہا تھا یا عباس قدم جوادی، عباس میری سواری کو لے آؤ، اب یاسر عاشورہ ہے۔ ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھا، ان لاشوں کو دیکھا اور کہنے لگے ایوکم یقدم جوادی، تم میں سے کون ہے جو میری سواری کو لائے گا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ حسین نے کہا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا ما لکم انادیکم فلا تجیبونی، ارے میرے شیرو، ارے میرے بہادروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا امام تمہیں آواز دے رہا ہے، تم جواب پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ بس ایک مرتبہ زینب خیمے سے نکلی، بھیا
فکر نہ کرے، زینب سوار کرے گی۔ عزیزو، آزادارو، زینب نے حسین کو سوار کیا، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین کو سوار کیا۔ اب جو حسین چلے، زینب نے کہا بھیا میں نے تو اپنا کام کر دیا، اب ماں آئیں گی جب گھوڑے سے گریں گے۔ اب مقتل میں لکھا ہے کہ حسین نے اتمام حجت کے لیے 3 حملے کیے۔ پہلا حملہ کیا تو فوجیں جا کر قادسیہ کی دیواروں سے ٹکرا گئی، حسین واپس آئے۔ اب دوسرا حملہ فرات کی طرف کیا، فوجوں کو کاٹتے ہوئے فرات کی طرف پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ عباس کی یاد آ گئی، بھیا عباس اٹھو میری جنگ دیکھو، دل سے آواز نکلی ہوگی۔ اب حسین واپس آئے، اب جیسے ہی تیسرا حملہ کرنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ صدائے آسمانی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ، تو اپنے پروردگار سے راضی ہے اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے۔ حسین نے تلوار کو میان میں رکھا۔ اب یہاں سے سید الساجدین کے جملے سن لیجئے۔ امام زین العابدین السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بابا نے تلوار کو میان میں رکھا تو کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزے چبائے، کسی نے تیر چلائے، کسی نے تلوار سے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے آئے، گھوڑے سے نیچے آئے، بس آئے حسین، زینب نکلی، اب حسین کو ڈھونڈ رہی ہے فضائے کربلا میں، یا حسین کی صدائیں گونج رہی ہے، زینب حسین کو تلاش کر رہی ہے۔ مقتل کا جملہ ہے کہ جب حسین دکھائی نہ پڑے تو تلے زینبیہ پر گئی، جو اس اونچائی پر گئی جو آج تلے زینبیہ کے نام سے مشہور ہے، زینب وہاں گئی۔ اب جو وہ منظر دیکھا زینب نے جو خدا کسی بہن کو نہ دکھائے، حسین سجدے میں اور قاتل خنجر لیے کھڑا ہوا، زینب کے سمجھ میں نہ آیا تو ایک مرتبہ کہا اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے، میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے۔ حسین نے جیسے ہی زینب کی آواز سنی ہاتھوں سے اشارہ کیا، بہن زینب خیمے میں واپس جاؤ۔ حسین کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ زینب میدان میں آئے، اشارہ کیا واپس جاؤ، واپس جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ بس زینب جیسے ہی خیمے میں واپس گئی، قدم رکھا کہ ایک مرتبہ سیاہ اندھیا چلنے لگی، سورج کو گہن لگا، خون کی بارش ہوئی، فرات کا پانی نیزے اچھلا، فضائے کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین، الا ذبح الحسین۔ زینب کا دل دہل گیا، زینب کانپنے لگی، بیٹا سید سجاد یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹا تو سید سجاد نے وہ منظر دیکھا کہ حسین کا سر طویل نیزے پر بلند ہے۔ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، بابا آخری سلام قبول فرمائیے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم قضائه تسلیما لِأَمْرِ لا معبود سوا۔ پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل عزاداری کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔
پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، بحق الحسین ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، بحق الزہراء ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما۔ پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ خمسہ مجالس کا سلسلہ آج 30 نومبر سے لے کے 4 دسمبر تک مکھی ریسیڈنٹ لیک ویو اپارٹمنٹس میں ہے، بینڈرا تلاؤ کے پاس 7th فلور پہ 702، روزانہ رات کو 9 بجے سے 10 بجے تک، جس میں مولانا ذکی حسن نوری صاحب ممبر افروز ہوں گے اور موضوع سیرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کے شہزادیہ کونین کو پرسہ دیں، اور ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ پڑھ کے مرحوم سلطان علی بھائی مانیکیہ، مرحومہ مریم بھائی بنت سکینہ بھائی، اور مرحومہ ممتاز بھائی بنت مریم بھائی، اور مرحوم احمد حسین بھائی کیشوانی، اور مرحوم ناصر بھائی کیشوانی، اور مرحومہ سارا بھائی ماسی، اور وکیل فیملی، مرچنٹ فیملی، بھوانی فیملی، ریکسلو فیملی، اور بقیہ تمام مرحومین و مرحومات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ پڑھ کے